बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। 2024 के आम इंतखाबात के हवाले से अब सरगर्मियाँ अपने उरूज पर नज़र आती हैं। तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके नुमाइंदे अपने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के दफातर में जमा करा रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी टिकट जमा कराने का टाइम है वो जनवरी में है। इसलिए इस वक्त तमाम ही उम्मीदवार जो हैं वो अपने पार्टी टिकट जमा करा के और उसके बाद फिर पार्टी टिकट जमा कराएंगे। इसलिए एक ही हलके से कई कई उम्मीदवार एक ही पार्टी के भी जो हैं वो नॉमिनेशन जमा करा रहे हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं ने भी आज मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसेज हैं उसमें अपने पेपर्स जमा कराए, और उसमें जो है वो सैयद अमीनुल हक साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका कहना ये था कि जी शहबाज शरीफ साहब की जो इत्तलात हैं कराची से इलेक्शन लड़ने की वो अपनी जगह, लेकिन इस किस्म की कोई सीट एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई है। हाँ, लियारी या जो मलीर के इलाके हैं वहाँ से कुछ बातचीत ऐसी हुई है जिसमें कि सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी कि बल्दिया का जो हलका जिस पे पहले भी शहबाज शरीफ ने जो है सेकंड नंबर हासिल किया था, क्या उसी हलके पे वो जमा कराएंगे? और मुस्तफ़ा कमाल भी उस पे जो है वो अच्छे वोट्स हासिल करने में कामयाब हुए थे, न सिर्फ इलेक्शंस में बल्कि बाई इलेक्शंस में भी पीएसपी जो है जिस वक्त ये मुत्तहिद नहीं हुई थी उस वक्त ज़्यादा वोट्स लेने में कामयाब हुई थी। तो ये भी देखना होगा कि क्या ये जो सीट एडजस्टमेंट है इसके बगैर ही क्या जो कुछ ऐलानात किए जा रहे हैं वो हो रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सैयद अमीनुल हक का ये भी कहना था कि जी हम तीनों पार्टियों को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसमें JUIF भी है, GDA भी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, और एक ही स्ट्रेटजी के साथ जो हैं वो इन इंतखाबात में इसी तरह पेपर जमा कराए जा रहे हैं और इसी तरीके से हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुहाजिर क़ौमी मूवमेंट की जानिब से भी जो है वो पेपर जमा कराने का सिलसिला जारी रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI और दीगर जो पार्टियां उनकी जानिब से भी जो है वो पेपर्स जमा कराए गए हैं। आज ख्वाजा सुहेल मंसूर जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से अपना जो है वो कागजात नामजदगी जमा करा। उनका मैं पैदा हुआ हूँ यहाँ पे, यह मेरी जगह है, मैं यहाँ बिल्कुल अपना जो है कागजात नामजदगी जमा कराएंगे हम। और पहली दफ़ा कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतरी है और हम सीटें जीत के भी दिखाएंगे। मेरा नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वाजा सुहेल मंसूर। उनसे हम सबसे पहले उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी ख्वाजा साहब, मुझे बताइएगा सर कि आज आपने जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं, क्या कहते हैं सर? सेंट्रल का इलाका एक तो पहले जो है वो MQM और फिर बल्दियाती इलेक्शंस में जमात, अब आप जो है क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की सीटें मुश्किल होंगी सर? नहीं डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होंगी। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह से नॉर्थ अहमदाबाद की जो आबादी है पढ़े लिखे लोगों के ऊपर और बाशऊर लोगों के ऊपर है, और वो 36 साल में MQM ने जो उस इलाके का हशर किया, जो आप समझें कि 1000 गज के घर के ऊपर जहां 8 लोग रहते थे वहां एक एक बिल्डिंग में 400 लोग रह रहे हैं। ना सेवरेज का निज़ाम बनाया, ना पानी का सिस्टम किया, ना बिजली का कोई निज़ाम बनाया, ना रोडों की कोई तोसी की, बस सिर्फ पैसे बनाए और 1000 गज की जमीन के ऊपर जो है 17 स्टोरी के फ्लैट्स बना दिए। और सेकंड ये है कि ये लोगों का ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। देखिए, जब MQM वजूद में नहीं आई थी या लेट थी तो उस वक्त ये किसी और उर्दू स्पीकिंग जमात का ये गढ़ था। पीपल्स पार्टी अब पहली बार इस इलाके में उतरी है और उसकी आपको जिंदा मिसाल ये मिल गई कि जो PSP के जो लीडर हैं, जो नाम नेहाद आज कहते हैं कि MQM के लीडर हैं, वो महाजिर इलाके से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो गैर महाजिर इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि महाजिर कौम उनको नफरत कर चुकी है। महाजिर के नाम के ऊपर वोट लेने के बाद हमेशा जाके इन्होंने असेंबलियों में जो है महाजिर अवाम का सौदा किया, ना कि इन्होंने कराची को कोई तरक्की दी। हाँ, ये जरूर होते रहे कि हमारे पास जो है वसाइल नहीं है।
اگر مسائل اچھا ٹھیک ہے تو آپ اس قوم کو کیوں خواجہ صاحب آپ جی ٹھیک ہے لے کر آئے؟ اچھا خواجہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سر, ٹھیک ہے نا. میں اب پہلے بات کرنا چاہوں گا, ہم چلیں گے جی رہنما سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جناب سید امین الحق صاحب, جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. امین بھائی السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتا ہوں, بہت بہت شکریہ سر وقت نکالا آپ نے پروگرام کے لیے. جی امین بھائی, ابھی شاید آپ بات نہ سن پائے اس لیے کہ آپ نے ابھی جوائن کیا ہے. آپ نے آج یعنی جو نامینیشن پیپرز آپ کی پارٹی کی جانب سے جمع کرائے گئے ہیں, تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ کراچی کے تمام حلقوں پہ آپ کی پارٹی کی جانب سے پیپرز جمع کرا دیے گئے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کراچی کے تقریباً اکثریتی علاقوں میں پاکستان نے اپنا قومی صوبائی اسمبلی کے لیے نامینیشن جمع کرا دی ہے. نہ صرف کراچی بلکہ کراچی کے ساتھ پورے سندھ میں تمام جگہوں پر, سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب, بلوچستان اور ساتھ کے پی کے میں بھی ایم کیو ایم کے مختلف امیدوار مختلف جگہوں پر قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے نامینیشن پیپر لے لیا, اور میرا خیال آج یا کل تک مکمل طور پہ جمع بھی ہو جائے گا. اچھا تو سر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں ہوئی ہے, یا جسے آپ نے آج بات کی کہ جی بلیر اور لیاری کے علاقے میں تو ضرور آپ کی بات چیت ہوئی ہے, تو کیا باقی علاقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان شہری سندھ کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے, اور سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہونے کے حیثیت سے ڈیفینیٹلی اس کا جو حصہ بنتا ہے سب سے زیادہ بنتا ہے. ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ ایم کیو ایم نے اپنے تمام جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے لائک پی ایم ایل این ہو گئی, جے یو آئی ہو گئی یا جی ڈی ہو گئی, ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ یس کراچی میں چونکہ ایم کیو ایم کا بڑا ووٹ بینک ہے, تو کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان فرنٹ سے لیڈ کرے, اور ساتھ ساتھ کراچی حیدرآباد کے علاوہ اگر مختلف شہروں میں دیکھتے ہیں آپ, اگر ٹنڈوالہ یار دیکھتے ہیں, بدین دیکھتے ہیں, لڑکانہ دیکھتے ہیں, شکارپور دیکھتے ہیں, خیرپور دیکھتے ہیں, تو یہ وہ اور ایسا کہ شہزاد پور دیکھتے ہیں, تو یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کے 5,000 سے لے کر 35,000 تک ووٹ موجود ہے. اب ان ووٹوں کو کیش کرانے کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم نے ان تمام سیاسی پارٹیوں سے کہا ہے کہ آپ میک شیور کرے کہ ایسے الیکٹیبل کو نامینیٹ کرے جو کہ جن کے پاس اپنا بھی ووٹ ہو اور ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا ووٹ ملتا ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوگا, پھر اگر 8 فروری کے الیکشن والے دن کامیابی پر میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ کو کیش کراتے ہوئے تمام لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. ہاں جہاں تک کراچی کا تعلق ہے, حیدرآباد کا تعلق ہے, تو میں سمجھتا ہوں پچھلے 3 دہائیوں سے ایم کیو ایم پاکستان ہر موقع پہ یہاں پہ کامیاب اور کامرانی سمیٹتی رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کے ساتھ میرپور خاص ہو, نواب شاہ یا سکر ہو, یہاں پر بھی کئی دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایم کیو پاکستان صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتتی رہی. ہم نے ان سے عرض کیا ہے کہ ان تمام جگہوں پر ایم کیو پاکستان صوبائی اسمبلی کی سیٹ ریٹین کرے گی, اور قومی اسمبلی جو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے 25,000, 32,000, 35,000 جس کی بنیاد سے ہم صوبائی اسمبلی جیتتے ہم دوسری پارٹی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس حوالے سے یس میرا خیال ہے کہ ہماری بات چیت کا عمل جاری ہے, اور میں سمجھتا ہوں 1-2 دن کے اندر کوئی نہ کوئی حتمی نتیجہ آ جائے گا. اچھا سر, لیکن شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, ان لوگوں کے پیپرز حاصل کیے گئے اور اعلان کیا گیا باقاعدہ, تو یہ بغیر آپ سے کنسلٹیشن کیے, بغیر کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ ہوئے, بغیر ہی انہوں نے اعلان کر دیا یہ شہباز شریف صاحب ملیر یا کماڑی سے الیکشن لڑیں گے یا لیاری سے؟ آپ نے جن 2 افراد کا نام دیا, شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ, یہ بڑی پارٹی کے بڑے رہنما ہیں, ان کے ذاتی طور پر میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں, اور ان کا فیصلہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے فیصلہ کرتی ہے کہ اپنے لیڈر, اپنے ٹاپ لیڈرشپ ہو, مڈ لیول یا لوور لیول پر کہیں سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں, وہ ان کا بنیادی جمہوری حق ہے. میں سمجھتا ہوں اپنے حق کو استعمال کر رہے ہیں, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں, لیکن ہاں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ جو میرا خیال ہے کہ چند مخصوص ایریے ہیں جہاں پر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوئی ہے, وہ کیا کن جگہوں پر ہے؟ ملیر کی 2 قومی اسمبلی کی سیٹ پر ہوئی ہے, اسی طرح ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی سیٹ ہے لیاری, اس کے اوپر ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی امیدوار اپوزیشن کا لڑنا, اپوزیشن سے میری مراد یہ کہ جے یو آئی, پی ایم ایل این یا جی ڈی کا لڑنا چاہتا تو ہمیں پہلے اس پہ سپورٹ کریں گے. تو آئی ہوپ کہ میرا خیال ہے کہ جو آپ نام لیے ڈیفینیٹلی یہ ملیر یا میرا خیال لیاری سے کسی جگہ پہ الیکشن لڑیں گے. اچھا سر, بلدیا والے علاقے سے نہیں لڑیں گے کیونکہ بات تو وہاں کی جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے پچھلے الیکشنز میں وہاں سے جو ہے دوسرے نمبر پہ رہے تھے, مفتاح اسماعیل نے جب الیکشن لڑے وہ بھی دوسرے نمبر پہ رہے تھے بلدیا کے علاقے سے, جہاں بائی الیکشنز بھی ہوئے تھے فیصل واڈا کی سیٹ خالی ہونے کی وجہ سے.
دیکھیے میرا خیال ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کے گواہ ہیں, آپ تو کراچی کے ڈائنامک سے بخوبی واقف ہیں کہ بلدیہ ٹاؤن ہسٹوریکلی ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی چلی آئی ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ ہو, صوبائی اسمبلی کی ہو, یا بلدیہ ٹاؤن کا ناظم ہو, یہ ایم کیو ایم بار بار جیتتی چلی آئی ہے. اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بھائی وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور پھر اچھی بات کیا تھی کہ کیا انہوں نے آج یا 2 دن پہلے اپنے نامینیشن کا اعلان کیا؟ نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے تو مصطفیٰ کمال بھائی کا آج سے تقریباً مہینہ بھر پہلے اعلان کر دیا تھا کہ اس سیٹ سے وہ الیکشن لڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے دوسری سیاسی پارٹی کو کہ جب ایم کیو ایم کے ٹاپ لیڈرشپ کسی جگہ پر الیکشن میں حصہ لے رہی ہے تو ان کے سامنے کمپیٹ نہ کیا جائے. اچھا سر, بس اس پہ ایک چھوٹا سا سپلیمنٹری کوشچن پہلے آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر پھر بھی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اسی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں, تو کیا مصطفیٰ کمال صاحب مقابلہ کریں گے؟ یعنی ایک طرف آپ اتحاد میں ہوں گے اور دوسری جانب ایک سینئر ڈپٹی کنوینر اور ایک دوسری پارٹی کا سینئر رہنما آپس میں آمنے سامنے ہوں گے اس سیٹ پہ. دیکھیں میرا خیال ہے آپ کا سوال جسے کہتے ہیں ہائپوتھیٹیکل ہے, لیکن اس کے باوجود میں اس کا جواب دیتا ہوں, عرض میں کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یقیناً ایم کیو ایم پاکستان نے پچھلے 1 مہینے سے اپنے امیدوار کا اعلان کیا ہوا بلدیہ ٹاؤن پہ سیٹ کے اوپر ہے, اور ایم کیو ایم جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ رابطہ کمیٹی کے مشاورت سے کرتی ہے. رابطہ کمیٹی مشاورت کے ساتھ ساتھ ہم جمہوری طریقہ کار کے مطابق جنرل ورک کا اجلاس کر کے اس سیکٹر کے اپنے کارکنان سے مشاورت بھی کر لیتے ہیں. دونوں چیزیں, یعنی کہ جنرل ورک کا اجلاس میں کارکنان نے بھی کیا رائے دی ہے, اور اسی طرح رابطہ کمیٹی نے کیا جسے حتمی جو فیصلہ کیا تھا کہ مصطفیٰ کمال بھائی وہاں سے ہمارے امیدوار ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں سو فار کوئی کمپرومائز نظر نہیں آتا کہ مصطفیٰ بھائی کے علاوہ کوئی الیکشن لڑے کوئی اور کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آج جیسے اب آپ کے پرانے دوست ہیں, پہلے آپ کے ساتھ پارٹی میں تو خواجہ سہیل منصور صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود بھی ہیں, ویڈیو لنک پہ اس وقت سن بھی رہے ہیں, مجھے آپ کو بھی سن رہے ہیں سر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم یعنی متحدہ جو ہے نا وہ مہاجر علاقوں سے الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہے. تو کیا مطلب سر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تمامی علاقوں سے جو ہے وہ ٹکٹس یا نامینیشنز جو ہے نا وہ فائل کر دیے گئے. اصل میں پچھلے 3 دہائیوں سے کئی بڑے بڑے لیڈران بھی آئے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے, اور اس طریقے سے جو لوگ پارٹی تبدیل کرتے رہے اس طرح کے لوگ بھی آتے رہے ہیں اور ایم کیو ایم کو چیلنج کرتے رہے ہیں. لیکن جن لوگوں نے ایم کیو ایم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, حالات اور واقعات پچھلے 3 دہائیوں کے بتاتا رہا ہے کہ وہ ان کے ایم کیو ایم کے سامنے, ایم کیو ایم کے پتنگ کے نشان کے سامنے یا ایم کیو ایم کے جھنڈے کے سامنے کھڑے نہیں رہ پائے. کیوں؟ کیونکہ ایم کیو ایم جو شہری سندھ کا ووٹر ہے, سپورٹر ہے, ہمیشہ ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا رہا ہے. تو میرا خیال ایسے دعوے اور ایسے وعدے میرا خیال ماضی میں بھی 3 دہائیوں سے لوگ کرتے چلے آئے ہیں, لیکن ہمیشہ رزلٹ اور نتیجہ جب بھی بیلٹ باکس سے برآمد ہوا وہ ایم کیو ایم پاکستان کے حق میں ہوا. ٹھیک ہے سر. تو یعنی سر آپ سمجھتے ہیں, یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کچھ سیاسی جماعتیں پیپرز جمع کرانے کی ڈیٹ میں آگے جو ہے نا وہ توسیع کی بھی بات کر رہی ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے مطالبہ آیا کہ جی 22 تک تاریخ کم ہے, اس کو تھوڑا بڑھایا جائے. کیا آپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں کہ تھوڑی سی تاریخ میں اضافہ کیا جائے؟ جی ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد محمود صدیقی میں نے پریس اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے کہ اگر نامینیشن پیپر کے دن میں 1 یا 2 دن کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ تمام امیدوار جو کہ مختلف ڈاکومنٹیشن کو تیار کر رہے ہیں, تو میرا خیال اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اور میں بھی بلکہ آپ کے ٹی وی چینل جو پورے پاکستان میں دیکھا جاتا اس کے ذریعے بھی میرا خیال ہے میں اپیل کروں گا چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو کہ 1 یا 2 دن کے لیے نامینیشن پیپر کے ٹائم کو آگے بڑھا دیا جائے. ٹھیک ہے. شکریہ سر امین بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو. جی خواجہ صاحب, آپ نے بات سنی ہوگی سر, اب انہوں نے تو کلیئر کٹ بتا دیا کہ تمام علاقوں سے جو ہے نامینیشنز بھرے گئے ہیں, اور مہاجر پاپولیٹڈ ایریا سے آپ کی مراد کن علاقوں کی ہے سر؟ مجھے ذرا اسپیسیفائی کریں گے آپ. دیکھیں سینٹرل ہو گیا, ڈسٹرکٹ ایسٹ بہت بڑا علاقہ ہے, ساؤتھ میں بھی ہیں, ویسٹ میں بھی مہاجر کمیونٹی ہے. لیکن میں تو آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے سب جگہ داخل نہیں کرا ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ کے پاس اگر کراچی میں کہیں ووٹ بینک ہے تو وہ صرف بلدیہ میں ہے. اگر وہ بلدیہ سے الیکشن نہیں لڑتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی 4 صوبوں کی سیاسی پارٹی نہیں رہے گی. اب رہا سوال مصطفیٰ کمال صاحب کا, تو مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ کیوں مہاجر علاقے سے فرار حاصل کر کے اس علاقے میں جا رہے ہیں,
جبکہ اس علاقے میں وہ 2 یا 3 بار، میرے خیال 2 بار تو الیکشن لڑ چکے ہیں اور شاید بلدیات بھی لڑ چکے ہیں. اس کے بعد ان کو وہاں پہ مسترد کر دیا گیا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کسی کی بیساکھی پہ یا کسی کے وعدے پہ وہاں جا رہے ہیں. میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ آئیے آپ NA 250 پہ میرے سامنے لڑیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے ساتھ مہاجر قوم کتنی ہے. کیونکہ یہ تو وہ لیڈر. لیکن خواجہ صاحب، اچھا سر یہاں میں آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں پی ایس پی نے، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جب الیکشن لڑے تھے تو اس وقت وہ پی ایس پی کا حصہ تھے، متحد نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی پی ایس پی کے ووٹس اور ایم کیو ایم کے اگر ملا لیے جائیں تو وہ وننگ کینڈیڈیٹ سے زیادہ تھے. یہ ابھی بائی الیکشن کی بھی اگر میں بات کروں تو جو قادر خان مندوخیل جو آپ کی پارٹی کے ہیں جو جیتے تھے، مفتاح اسماعیل کے ووٹس اور اگر آپ پی ایس پی کے امیدوار کے ووٹ ملا لیتے تو وہ ملا کے جو ہے وہ زیادہ تھے. یعنی اس حلقے میں ووٹ بینک ہے پی ایس پی کا اور یعنی متحدہ کا. دیکھیں بالکل میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کیونکہ اس حلقے پہ میں 10 سال MNA رہا ہوں، میں انکار نہیں کرتا. لیکن دیکھیں ایک لیڈر ہے جو اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کر جس نعرے کے اوپر وہ آیا، مہاجر کے نعرے پہ، اور میرا تو اختلاف صرف دیکھیں میرا MQM سے کبھی بھی اختلاف نہیں رہا، میرا PSP سے ہمیشہ اختلاف رہا. اور میں جو وہاں سے ہٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ مہاجر قوم جو ہے وہ ایک پڑھی لکھی، اور ہمیں ہمارے ماں باپ نے یہ تہذیب سکھائی تھی کہ کسی بڑے کے لیے کوئی آپ اگر کوئی غلط ناراضگی بھی ہے تو آپ گالی گلوچ نہ کریں. جس شخص نے ان کو یہاں تک پہنچایا، جس شخص نے ان کو بنایا، اس کی غلطی یا نہ غلطی کا سوال نہیں ہے، لیکن تہذیب کے دائرے سے نہیں نکلنا چاہیے تھا. اور یہ میری ساری مہاجر قوم کو اندازہ ہے اس بات کا کہ انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ اپنی آنے والی نسل کے، کیونکہ ہم جب پولیٹکس میں ہیں تو ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے رول ماڈل تھے. تو اس لیے میرا ان سے اختلاف یہی ہے کہ آپ آئیے اس کراچی کو بنائیے. میں MQM کو آج بھی آفر کرتا ہوں، PSP کی بات میں نہیں کر رہا کیونکہ مصطفیٰ کمال ابھی بھی PSP ہیں. میں یہ کہتا ہوں MQM آئے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے، ہم مل کے کراچی کی ترقی کرتے ہیں، ہم مل کے کراچی کو روشنیوں کا شہر بناتے ہیں، ہم مل کر اس کا کچرا اٹھاتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب آپ جو ابھی مرید الزام ٹھہرا رہے تھے سر، کا بھی ہے، سندھی کا بھی ہے، پٹھان کا بھی ہے، یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے. اچھا لیکن سر آپ نے ابتدا میں بھی کہا کہ اس کراچی کی تباہی کی ذمہ دار جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. سر 30-35 سال آپ نے اس پارٹی کو دیے ہیں، آپ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، آپ اس کے نمائندے رہے ہیں، الیکٹڈ نمائندے رہے ہیں، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اسی پارٹی کو کہ جی کراچی میں تمام تباہی کی ذمہ دار جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے؟ آج بھی اپنی کراچی کی قوم سے جو ہے معافی مانگتا ہوں کہ میں اس جرم میں برابر کا شریک رہا. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کتابوں کو چھوڑ کر بندوقوں میں چلی گئیں، آنے والی شہر کے اندر لوگ جو ہیں جو اس کراچی شہر میں بس رہے تھے، جس حلقے کی میں بات کر رہا ہوں NA 250 کی، وہاں بغیر موٹر کھینچو کے جو ہے پانی ٹینکیوں میں آتا تھا. آج وہ بوند بوند کو وہ علاقہ بلدیہ ٹاؤن کی طرح ترس گیا. نہ آپ نے روڈ بنائے، نہ آپ نے باغوں کو چھوڑا، باغوں کے اوپر آپ نے چائنا کٹنگ کر لی. یہ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے تھا کہ جس علاقے سے آپ کو ووٹ پڑ رہا تھا آپ نے اسی کو کاٹ دیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج پانی جو ہے نارتھ حیدر آباد کے کسی گھر میں باؤزر کے علاوہ نہیں آتا. وہ پانی کہاں گیا؟ کیا وہ پیپلز پارٹی لے گئی؟ پیپلز پارٹی نے آج تک کراچی میں کانٹیسٹ نہیں کیا. پیپلز پارٹی ہمیشہ اندرون سندھ میں کانٹیسٹ کرتی تھی. یہ پہلی بار ہے کہ کراچی میں بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے نیچے آج الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور سب کا خیال یہی ہے کہ کراچی والے ہی کراچی کو بچائیں گے. تو میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی کراچی والے بنیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. پچھلے الیکشن جو آپ نے کنٹیسٹ کیے تھے جس میں آپ سیکنڈ نمبر پہ رہے تھے، یا آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، وہ تو سر کورنگی کی سیٹ تھی، اور جی اور اس میں میرے خیال میں شاید اگر آپ کیس کنٹیسٹ کرتے تو آپ جیت بھی جاتے. اس میں جو خبریں تھی وہ یہی تھی کہ کاؤنٹنگ کے لحاظ سے آپ کے ووٹ زیادہ تھے سر، لیکن آپ وڈرا کر گئے، آپ نے نہیں کنٹیسٹ کیا. دیکھیں مہاجر آبادی میں مہاجر کا ووٹ ہے، اور میں وہ کیس جیت چکا تھا، لیکن اور میرے حق میں فیصلہ بھی آ چکا تھا. لیکن ہماری عدلیہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے، میں یہی لفظ کہوں گا کہ انہوں نے 5 سال اس کیس کو صرف ایک لفافہ نہیں کھولا جس لفافے میں فیصلہ تھا.
تو میں یہ انتقاد نہیں کر رہا کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک نہیں ہے کراچی میں، بالکل کراچی میں ووٹ بینک ہے اور ایم کیو ایم کو، لیکن یہی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اب لڑائی جھگڑے سے ہٹ کر اپنی ول میں یہ سوچنا ہے کہ مجھے کراچی بنانا ہے، چاہے ایم کیو ایم آئے چاہے پیپلز پارٹی آئے، ہم سب کراچی والے ہیں. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اقتدار میں اگر آئیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ کو کچھ ملے گا، لیکن اگر آپ لڑائی کریں گے تو آپ نہ کراچی کو بنا سکیں گے نہ کراچی کو ترقی دے سکیں گے. آپ کو پہلے پنجاب سے کیا دیا؟ آج کے کراچی میں جو آپریشن ہوا وہ اپنا نواز شریف صاحب نے کروایا، چودھری نثار نے کیا. بالکل جی، لوگ جو سارے دہشت گرد 92 کا جو آپریشن تھا، جی جی، کراچی کے لوگ کیا دہشت گرد تھے؟ ٹھیک ہے چند پرسنٹ دہشت گرد ہوں گے، وہ ہر سیاسی جماعت میں آ جاتے ہیں، اپنے شیلٹر کے لیے کسی کے جھنڈے کے نیچے آ جاتے ہیں، لیکن اس کی سزا پورے کراچی کو تو نہیں ملنی چاہیے تھی. آپ نے جتنا بھی فیڈرل کا پیسہ لگایا وہ آپ نے پنجاب میں لگایا، آپ نے کراچی میں نہیں لگایا. آپ نے سوال کیا کہ میں 239 کی سیٹ جیت گیا تھا، تو مجھے ایک بات بتائیے، جب یہ پی ٹی آئی کے اتحادی بنے تو انہوں نے 3 منسٹریوں کے لیے جو 14 سیٹیں جیتتے تھے وہ سب کے سب فروخت کر دیں. عوام ان سے یہ سوال تو کرے کہ آپ نے اگر اپنی سیٹیں 3 منسٹریوں کے لیے بیچ دی تھی تو آگے آپ ہمارے ووٹ کا کیا استعمال کریں گے؟ آگے آپ وہ اس ووٹ کو پھر بیچیں گے؟ میں صرف کراچی کی ترقی کی بات کروں گا، سندھ کی ترقی کی اور پاکستان کی ترقی کی. لیکن سر آپ کو پارٹی نے تو نہیں منع کیا تھا نا، کچھ آپ کی کچھ ایسی چیزیں تھیں جس پہ آپ کو پریشرائز کیا گیا تھا پرسنلی بھی کہ آپ جو ہے وہ اکرم چیمہ کے خلاف یہ درخواست واپس لے لیں، کیا یہ بات درست ہے سر؟ نہیں، بالکل غیر درست ہے، کیونکہ پارٹی نے تو سر آپ کی چیزیں وڈرا پارٹی نے تو نہیں کی تھی نا. جو ہائی کورٹ ٹریبونل کے اندر کیس لگا ہوا ہے میرے پہ کسی کا پریشر نہیں تھا، لیکن میری اپنی پارٹی جو ہے، جب میرے اپنے گھر والے ہی میرے ساتھ نہیں تھے اور وہ اپنی بندر باٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 منسٹریاں مل جائیں اور اس کے آگے وہ اپنے حق کی بات نہ کریں، تو جب وہ اپنی حکومت میں بیٹھ کر اور ریٹرن معاہدے کے بعد اپنا حق نہیں لے سکے تو اس کراچی کی قوم کو کیا حق دلوائیں گے؟ کراچی کے شہریوں کو کیا حق دلوائیں گے؟ یہ سوال میرا پوری قوم سے ہے، کراچی کی پوری جتنی کمیونٹیز ہیں، کہ جب دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی ووٹ، آپ جو نمائندہ آپ کا ہے وہ ووٹ لے کر اگر جائے اور اسمبلی میں بیٹھے تو آپ کی کم سے کم چھوٹی چھوٹی جو مسائل ہیں، ہم 75 سال میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کچرا نہیں اٹھا، پانی نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، بچے کی تعلیم نہیں ہے، علاج نہیں ہے. مجھے بتائیے 36 سال میں بھی اس گناہ کا برابر کا شریک ہوں جس کے یہ سب شریک ہیں، لیکن آج یہ کیوں نہیں سوچتے یہ کراچی شہر ہمارا ہے، اس کراچی شہر سے ہم چلے ہیں. اچھا سر، لیکن چلیں سر، یہ مجھے ایک بات بس میں آپ لاسٹ کوسچن کرنا چاہوں گا. یہ جو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں یہ قانون سازی کے لیے ہوتی ہیں سر. یہ علاقے میں صفائی، روڈ، اس کی پانی کی پرابلم اور یہ تمام چیزوں کے لیے بلدیاتی ادارے موجود ہیں. آپ کا میئر موجود ہے سر. اب کیا آپ اس اپنے علاقے کو کیا دیں گے، کیا ڈیلیور کریں گے؟ میئر کراچی آپ کے ہیں، سندھ حکومت ماضی میں آپ کی رہی ہے، اب بھی تقریباً ساری چیزیں اچھی چل رہی ہیں نگراں حکومت کے ساتھ بھی، تو کیا ڈیولپمنٹ ورکس اب کیا کر دیے گئے ہیں بلدیات کی جانب سے؟ اور میں آپ کو دعوت دوں گا، تمام میڈیا کو دعوت دوں گا کہ آئیے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر کتنے روڈ، کتنے نالے، کتنے باغ، گلی گلی کے اندر پیور، یہ کس نے لگائے؟ آج پانی کی لائنیں بہت سے علاقوں میں جو پانی نہیں آ رہا وہاں پانی آ رہا ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم نے بہتر کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو پبلسٹی کے لیے نہیں کیا سر. اچھا ایک الزام اور ہے سر خواجہ صاحب، ایک الزام اور ہے کہ جتنی سڑکیں ڈاکٹر عاصم کی طرف جاتی ہیں نا ان کے ہاسپٹل کو، وہ تمام ٹھیک ہیں، وہاں علاقہ بہتر ہے، اس کے علاوہ خرابی ہے. بات درست ہے یا غلط ہے سر، یہ بتا دیجیے گا. آپ کو دعوت دیتا ہوں جی کہ میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ کے چلتا ہوں، آپ میری گاڑی میں نہ جائیں، آپ کسی روڈ کے اوپر شارع نور جہاں پہ چلے جائیے، چاہے پیچھے جو پٹھان والی آبادی ہے سر. میرے پاس چھوٹی سی گاڑی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سینٹرل میں جانے کے لیے اب جیپ کی ضرورت ہوتی ہے 4x4. میں تو سر غریب آدمی ہوں، چھوٹی سی گاڑی، میری گاڑی شاید پہنچ بھی نہ پائے وہاں پہ. میں کہہ رہا ہوں سر میرے پاس چھوٹی سی گاڑی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جیپ یا 4x4 یا جو ریوو کی ضرورت ہے اب اس وقت سینٹرل میں جانے کے لیے، اتنی روڈیں خراب ہیں. اور میں 1100 سی سی کی گاڑی میں چلتا ہوں جی، میں پیٹرول کو افورڈ کر سکوں، اور جو نام نہاد لیڈر ہیں وہ 4500 سی سی کی گاڑی میں بلٹ پروف میں چلتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، اس کا پیٹرول کا خرچہ ایک
लीटर पर 1 किलोमीटर है। जी जी बिल्कुल। और आज जो खर्चा 1 किलोमीटर का है वो तकरीबन 28 से 30 रुपए का होता है। तो एक मुझे बात बताइए, ये कहाँ से फंड्स आ रहे हैं? ये कौन सी मनोसलवा उतरी है, या कौन इनको सपोर्ट कर रहा है कि 4500 सीसी की गाड़ियों में या वीगो में या सब बुलेट प्रूफ में, अगर इनको शहर में इन्होंने काम किया होता तो इनको मौत का किस बात का डर है? मैं तो नहीं चलता किसी भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में। जी जी तो ये दावा करता हूं। मुझे ये बताइए कि ये खर्चे कहाँ से चल रहे हैं? जो एक आदमी कह रहा है कि मैं 2 जगह से इसलिए टिकट नहीं जमा करा सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है। सर मुझे पेट्रोल का हिसाब दे दीजिए, मेरी तो गाड़ी 1100 सीसी की है। ठीक है सर। नहीं सर, इंशाल्लाह एक प्रोग्राम आपके पास आके आपके इलाके में भी करेंगे, लेकिन दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनको भी साथ रखेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वाजा सोहेल मंसूर हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे जमात इस्लामी के हवाले से। जिस तरह इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है, तमामी पार्टियाँ जो हैं वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसके फ़ाइल करवाने का सिलसिला जारी है। पार्टी टिकट्स बाद में जारी किए जाएंगे, लेकिन अब कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद से जमात इस्लामी ये दावा करती है कि जी कराची शहर का मैंडेट जो है वो जमात इस्लामी के पास है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब उसामा रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उसामा साहब खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। जी सर, क्या कहते हैं? अब इलेक्शन की गहमा गहमी आपके सामने है। एक तरफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक महाज के साथ मौजूद है, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, और आप कहते हैं कि जी आपका जो मैंडेट है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में आपने सीटें हासिल की, इसलिए आप कहते हैं कि जी कराची का मैंडेट जो है वो आप हासिल करेंगे इस दफ़ा। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया उस्ताद। देखिए, बुनियादी बात तो यह है कि इंतखाबात जिस तरह से मुनक्किद हो रहे हैं और जिस तरह से मुजरिमों को जो है वो वजीर आज़म का तकरीबन प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और जिस तरह से बाज़ लोगों को जेल में डालकर और बाज़ लोगों को दीवार से लगाकर, और फिर पूरी इंतखाबी मशीनरी जो है वो सर्वेंट्स पर मुश्तमिल है, वो जुडिशरी पर मुश्तमिल नहीं है, वो उन लोगों पर मुश्तमिल है कि जो ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत बड़े सवालिया निशानात जो हैं वो लग चुके हैं। ताहम जहां तक शहर कराची की बात है तो ये जमात इस्लामी का कोई दावा नहीं है। इंतखाबात में जो जुबान खल्क है, आप उसे नक्कारा खुदा समझिए, और ये तो वो जुबान खल्क है कि जिसको बहुत जबरदस्त तरीके से दबाया गया था, बहुत जबरदस्त तरीके से उसको जो है वो कुचला गया था। दबाने के बाद, कुचलने के बाद जो है वो सबसे ज्यादा 9 लाख वोट लेके जमात इस्लामी जीती, और उसके बावजूद आप देखिए जमहूरियत का हुस्न के 3 लाख वाले जीत गए और 9 लाख वाले हार गए। तो 190 और 192 सीटें हार गई और 172 सीटें जीत गई। तो ये जो जमहूरियत के नाम पर जिस चुड़ैल को जो है वो छमछम परी बनाकर दिखाया जा रहा है, इस पे बड़े सवालिया निशानात हैं। लेकिन उसके बावजूद हम मैदान में मौजूद हैं और हम समझते हैं कि हम इस दबाव को जारी रखेंगे, और जो इस स्टेटस को ने एक पूरा एक फ्रॉड नक्शा बनाकर उसमें रंग भरने की कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह ताला हम जमहूर की ताकत से, अवाम की ताकत से इस पूरे इंतखाबी अमल में मौजूद रहेंगे, और इस शहर कराची के मैंडेट को इंशाअल्लाह ताला जो है वो मनवाएंगे, और इस आवाज को, जो कराची की आवाज है, उसको विफाक तक पहुंचाएंगे, इसलिए कि कराची के तमाम मसाइल विफाक से जुड़े हुए हैं। तो विफाक की हद तक भी जो नुमाइंदगी है, बावजूद इसके कि और पार्टियां भी यहाँ पे नुमाइंदगी में उनका शेयर मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूं कि अवाम तक ये मैसेज पहुंच गया है कि कराची की नुमाइंदगी अगर विफाक की सतह पे भी कोई पार्टी मौसर तौर पे कर सकती है, और जिसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है, जिसके नुमाइंदे बिक नहीं सकते, या जिसके नुमाइंदों को डराया धमकाया नहीं जा सकता, और रातों रात 30-32 लोगों की जो है वफादारियां जो है वो किसी भी तरीके से तब्दील नहीं करवाई जा सकती। मैं उसको हदफ तनकीद नहीं बना रहा, मैं तो जानता हूं कि खबर का हाल मुर्दा ही जानता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि जो जमात इस्लामी के नुमाइंदे हैं वो अपनी जगह खड़े रहते हैं, इस्तिकामत का मुजाहरा करते हैं, हालात का सामना करते हैं, और वो जो उनके पास अमानत होती है उसकी पासदारी करते हैं। ठीक। अच्छा सर, जहां आप बल्दियात में यानी सिटी काउंसिल में साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो क्या इन आम इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई कराची के हवाले से सीट एडजस्टमेंट या कोई
मफाहमत मुतवक्को है? साहब, जो बकिया पार्टियां हैं ना, जो ये कह रही हैं कि हम एक दूसरे के हरीफ हैं और हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं और ये हिज़्ब इक़्तिदार है, ये हिज़्ब इख्तिलाफ है, ये जो पीडीएम की 13 पार्टियां हैं, ये तो 13 गंदे अंडे हैं जो स्टेटस को के साथ पूरी तरह से एक ही टोकरी में मौजूद थे, जो बाहम जो है वो शीरो शकर थे, और इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है पिछले 1.5-2 सालों में बिलखुसूस। तो इन 13 लोगों का चेहरा तो एक्सपोज हो गया है। ये और ये स्टेटस को के मोहरे हैं, उन्हीं की कठपुतलियां हैं। लिहाजा अगर जमात इस्लामी एक नजरियाती जमात के तौर पर यह समझती है कि अगर हम किसी के साथ मुफाहमत करेंगे या हाथ मिलाएंगे, इत्तेहाद का तो खैर कोई ऑप्शन नहीं है, हम अपने इंतखाबी निशान और अपने झंडे के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हर पार्टी का ये राइट है, लेकिन मुफाहमत हो सकती है, एडजस्टमेंट हो सकती है, और बल्दियाती इलेक्शन में भी एडजस्टमेंट हुई। यहाँ से हम भी, हाफिज साहब भी गए, इमरान खान से उनकी मुलाकात भी हुई, और पूरे मुल्क में ये मैसेज जो है वो पहुंचा है। तो हम अगर किसी पार्टी के साथ मुफाहमत करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तो वो इश्यूज की बुनियाद पे करेंगे, वो इस बुनियाद पे नहीं करेंगे कि वो फला पार्टी ऐसी है और फला पार्टी वैसी है। पार्टियां तो यहाँ पे इस मुल्क में खासतौर पे जो 13 पार्टियां हैं, यानी सर सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है, सीट एडजस्टमेंट होगी, आप समझते हैं कि की जा सकती है सीट एडजस्टमेंट इश्यूज के ऊपर? देखिए, बात यह है कि पीटीआई के जो इश्यूज हैं और हमारे जो इश्यूज हैं, वो मैं समझता हूं कि 90-95% कॉमन है। वो भी मदीने की रियासत की बात करते हैं, हम भी मदीने की रियासत की बात करते हैं, वो भी तब्दीली की बात करते हैं, हम भी तब्दीली की बात करते हैं, वो भी स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, हम भी स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, वो भी आलमी गुलामी और मुकामी गुलामी से अवाम को आजाद कराना चाहते हैं, हम भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। वो आज से चाहते हैं, हम 75 साल से ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो इश्यूज के ऊपर तो मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियां एक ही पेज पर हैं और एक ही किताब के एक पेज के ऊपर हैं। किताब बाकी तमाम इश्यूज तो अपनी जगह, लेकिन एक इशू ऐसा है जो कि डिफरेंट है, और वो है सर 9 मई का वाकया। आप नहीं समझते कि 9 मई के वाकये के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन डिफरेंट है? अब आप अगर इस पार्टी के साथ इत्तेहाद या किसी एडजस्टमेंट करते हैं तो आप भी कुछ मुश्किलात का सामना आपको भी करना पड़ जाएगा। ये बात तो मैंने सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज की थी जी, कि ये कैसा इंतखाब है कि जिसमें मुजरिमों को जो है वो वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और एक दूसरी पार्टी जो कि बड़ी हद तक इस मुल्क के अवाम की और पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रही है, उसको दीवार से लगाकर और उसको जो है वो पसे दीवार जिंदा धकेल कर जो है वो इंतखाब का डोल डाला जा रहा है। ये तो बात मैंने आपसे शुरू में ही अर्ज की थी सर। लेकिन ये बात आपकी पार्टी के सरबराह सर, ये सर तो आपके साथ ये किया जाएगा, अगर आप वो करेंगे तो आपके साथ वो किया जाएगा। ये मुल्क है या शिकारगाह है? सर सिराज साहब, सेनेटर सिराज साहब ये बात नहीं करते। अच्छा सर मुझे एक बात अर्ज करने दें, ये बात आप कह रहे हैं कि वो अपनी आजाद मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकती। अच्छा सर, आप ये आजाद मर्जी से कोई किसी पार्टी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। हम कोई यहाँ पे कोई गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं क्या? सर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या यही बातें सर, ये बातें सिराज साहब नहीं करते, आपकी पार्टी के अमीर जो है वो ये बात नहीं करते? आप कह रहे हैं कराची की लीडरशिप बात बिल्कुल अलग करती है। बात यह है कि बात जो है वो आप इसमें आप हमें नहीं कहें, आप मीडिया से कहें। सिराज साहब मुस्तकिल ये बात कह रहे हैं। अच्छा, सिराज साहब मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि मुजरिमों को जो है जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ये शफाफियत नहीं है। लेकिन अगर ये बात आप आवाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो नहीं सर, मैं आपकी सेकंड वाली बात की बात कर रहा हूँ, जिस पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, वो वाली बात उनसे नहीं सुनी मैंने, उनकी उससे। बस फिर तो सुनने का मसला है ना, कहने का मसला थोड़ी है। आप कहते हैं कि ये बात भी वो कर रहे हैं सिराज साहब की, जी एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है और उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मौजूद है कि जो है तमाम पार्टियों को मुस्तकिल, सिराज साहब ही नहीं, आप अभी मैंने तो कल परसों लियाकत साहब का बयान पढ़ा, तो सभी ये बात कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक। हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ बातें थोड़ी होती हैं। ठीक। अच्छा सर, आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे, एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची में इंतखाबात के हवाले से। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बातचीत हो रही थी और इनका कहना यह है कि जी सबको आज़ादी होनी चाहिए, तमाम जमातों को, कि वो आज़ादी के साथ इलेक्शंस लड़ सकें। जी उसामा साहब, अब मुझे बताइएगा सर कि जिस तरीके से तमाम पार्टीज़ कुछ ख़ास इलाक़ों पे जो है वो अपनी तवज्जो ज़्यादा रखती हैं, क्या जमात इस्लामी की भी इसी हवाले से वो इलाके जहाँ से आप बल्दियाती इलेक्शन जीते हुए हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो होगी? देखिए, हर पार्टी की अपनी एक नेचुरल शनाख्त होती है और जमात इस्लामी की शनाख्त ये है
کہ جماعت اسلامی شہری علاقوں کی پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ سے کہلائی جاتی رہی ہے، سمجھی جاتی رہی ہے، اور وہاں پہ اس کی پرفارمنس بھی ہمیشہ انتخابی پرفارمنس بہت اچھی رہی بھی ہے. اور خاص طور پہ ظاہر ہے شہروں میں کراچی شہر ہے، تو کراچی کی تو جو پوری سیاسی تہذیب ہے اور سیاسی تاریخ ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ بالکل گندھی ہوئی ہے، نتھی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت مجموعی پورے ملک میں ہر سیٹ کے اوپر ہم الیکشن لڑیں گے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو اس وقت پورے ملک میں الیکشن لڑا تھا جب ملک مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھا، اور یہاں سے منتخب ہونے والوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ٹانگیں توڑ دیں گے جو مشرقی پاکستان جائے گا. واحد جماعت اسلامی تھی جس کے نمائندے مشرقی پاکستان میں بھی 100% تھے اور مغربی پاکستان میں بھی 100% تھے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی پورے ملک میں الیکشن لڑیں گے. مسئلہ دوسرا یہ ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے ملک میں پاکستان کی آزادی کے بعد اس ملک کو انگریزوں کے نظام سے آزادی نہیں مل سکی. انگریزوں کے نظام سے مراد یہ ہے کہ جاگیردارانہ وڈیرہ شاہی تسلط سے نجات نہیں حاصل کر سکے ہم. بیوروکریٹک جو بالادستی ہے، جس بیوروکریٹک بالادستی نے عوام کو بالکل اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ہم بدقسمتی سے اپنے ملک کو یہ آزادی نہیں دلوا سکے. اس لیے جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں، دیہی علاقوں کے عوام ہیں، وہ اس پورا یہ جو پورا بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس ایچ او ہے، تھانے ہے، وڈیرہ ہے، جاگیردار ہے، ایک ہی خاندان کے اندر طاقت کے سارے مراکز ہوتے ہیں، وہ بالکل گردن دبوچ کے رکھتے ہیں اور لوگ آزادی کے ساتھ اپنی رائے استعمال نہیں کر پاتے. شہری علاقوں میں بڑی حد تک یہ آزادی حاصل ہوتی ہے لوگوں کو. وہ کتنی ہوتی ہے وہ بھی ظاہر ہے ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن بڑی حد تک کراچی شہر میں یہ آزادی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ کراچی میں یہ مضافات کی ریڑھی کی سیٹ پر یہاں پہ ان اپوز جیت گیا جو ہے وہاں کا وڈیرہ، اور کراچی جیسے شہر میں کوئی وہاں نومینیشن فائل نہیں کر سکا. جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس نے نومینیشن فائل کیے تو اس وڈیرہ شاہی برادری سسٹم کے ذریعے اتنا سماجی دباؤ ڈالا گیا کہ بالآخر جو ہے ان کے نومینیشن جو ہے وہ واپس ہوئے اور کینسل کیے گئے. یہی پی ٹی آئی کی خاتون کے ساتھ ہوا. تو یہ جو شہروں کے اندر بھی یہ لوگ صلاحیت کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ ان روڈز بنا رہے ہیں، گھستے چلے جا رہے ہیں، ہم اس کی مزاحمت بھی کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پورے ملک میں یہ جو ہے ظالمانہ اور جابرانہ نظام مسلط ہے. اس کی وجہ سے یہاں پر نظریاتی پارٹیاں آزادی کے ساتھ پورے ملک میں انتخابی جو ہے وہ کامیابی یا جدوجہد جو ہے وہ پوری طرح نہیں کر پاتی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یعنی جس طریقے سے اب یہ انتخابات لڑے جا رہے ہیں اور ٹکٹس کا بھی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، تو بلدیاتی جو سیٹ اپ ہے، یعنی جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کو ہرڈلز آ رہی ہیں کیونکہ میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، تو آپ اپنے علاقے میں ڈیلیور کر پا رہے ہیں یا اب بھی یہی ہوگا کہ جی فنڈز کا رونا رویا جائے گا یا کام نہیں ہو پائیں گے علاقوں میں؟ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ یہ تو آپ دیکھیں کہ 1 سال ہونے کے بعد بھی ٹرانسفر آف پاور اور فائنینشیل جو پوزیشن تھی ان کو جو ہے وہ اتھارٹی نہیں دی گئی تھی منتخب لوگوں کو. ابھی پچھلے 1-2 مہینوں سے یہ کام کسی درجے میں کسی پرسنٹیج میں شروع ہوا ہے، اور اس میں بھی صورتحال یہ ہے کہ پوری طرح سے وہ آزادی حاصل نہیں ہے. لیکن جب ایمانداری کے ساتھ ایک ایک پیسہ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کیا جاتا ہے اور عوام کا پیسہ کسی کی جیب میں نہیں جاتا، تو آپ اس سے دیکھیں فرق کتنا بڑا واقع ہوتا ہے. 6 بڑے پارکوں کا افتتاح کیا ہے ابھی ہم نے اسی ہفتے نارتھ ناظم آباد میں. کل ہم نے لیاقت آباد ٹاؤن میں 4 پارکوں کا افتتاح کیا ہے، اور اسی طرح سے جتنے ٹاؤنز ہمارے پاس ہیں ہم ان تمام ٹاؤنز میں جو بھی عوام کا پیسہ ہمیں مل رہا ہے وہ 100% ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں شہر میں بڑی حد تک جو ہے وہ گٹر کا مسئلہ تو بڑی حد تک ایڈریس ہوا ہے. بہت جزوی طور پہ اب یہ مسئلے آپ کو نظر آ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ جہاں جہاں مین اسٹریم شہر میں جماعت اسلامی کے چیئرمین موجود ہیں اور وہ تقریباً 80-90% موجود ہیں، تو وہاں پہ یہ سارا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا سر، بس ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جماعت اسلامی پہ جو ہے نا ایک الزام لگایا جاتا ہے، مختلف سیاسی جماعتیں الزام لگاتی ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں وہ فائننسنگ ہوتی ہے، لونز لیے جاتے ہیں، اب ان کو اتارنا بھی ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کہتے ہیں جی ایک بہت خطیر رقم، بہت بڑی رقم لگائی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، اور شہر میں جو بینرز لگائے گئے ہیں، جو بورڈز لگائے گئے ہیں، وہ لاکھوں روپے مہینے کے بورڈز ہیں جو کہ جماعت اسلامی نے شارع فیصل پہ دوسری جگہوں پہ بریجز پہ لیے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں سر؟ اور صاحب کھلا بالکل آپ کو جو ہے وہ سر بورڈز تو موجود ہیں، آپ نے فری میں تو بورڈز نہیں لگائے ہوں گے سر، اس کا کرایہ تو دیتے ہوں گے نا سر جو بورڈز لگے ہوئے ہیں. ٹیم ہماری انڈور ٹیم ہے، ہمارے کارکنان پر مشتمل ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو
सरकार के नशो अशात के और जो इत्तलात के शोबे के अरबों रुपए डिजिटल मीडिया के ऊपर, अपने ही डिजिटल मीडिया के ऊपर अरबों रुपए यहाँ से निकाल के वहां नहीं सर, जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, जो बिल बोर्ड लगे हैं सर, उसके किराया तो देते होंगे ना। वर्कर्स पर मुश्तमिल पार्टी है। यहाँ अगर होर्डिंग्स लगते हैं तो वर्कर्स के पैसों से लगते हैं। यहाँ डिजिटल कैंपेन चलती है तो वर्कर्स की परफॉर्मेंस पे चलती है, उनकी एबिलिटी पे चलती है। नहीं सर, लेकिन फेसबुक और दीगर जगहों पे इस्लामी है जिसके पास हर फील्ड के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। उसामा साहब, लेकिन ये बात तो सब जानते हैं कि फेसबुक पे सर मेरी बात सुन लें, फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट और फेसबुक या इंस्टा दूसरी जगहों पे उसमें सर डॉलर्स में पैसे लगते हैं बाकायदा। ये उसके बगैर स्पॉन्सर्ड पोस्ट आपकी नहीं चल सकती जब तक कि आप कह रहा हूँ कि हमारे जो स्पॉन्सर्ड चीजें होती हैं वो फ्री में चलती हैं। जी जी जी, उसकी कॉस्ट निकाले ना, मैं तो आपको खुली दावत दे रहा हूँ, तशरीफ लाइए और फिर दूसरों का भी खाता देखिए। ठीक है, तो ठीक नहीं चलती वो कितने में नहीं चलती, और हमारी जो चलती है वो कितने में चलती है। ठीक है सर, ठीक है, और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर मौजूद है। अब मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।